بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار صبح اور شام کرنے کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے، اور ہر ذکر کی الگ فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی شخص اگر ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھ لے، صبح پڑھ لے ایک دن، یعنی دن کے کسی حصے میں، تو اس دن میں اگر اس کی کوئی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ اور اگر اس نے رات کے کسی حصے میں پڑھ لیا اور اس کی کوئی موت آ گئی اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ یہ سید الاستغفار کے بارے میں ہے، اور سید الاستغفار آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو یاد کر لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو ناظرین کرام سید الاستغفار کہتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ اندازہ کریں، اس کو یاد کریں، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اس دن میں موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو اللہم اجرنی من النار کہنا ہے، یہ آپ اگر دن کے کسی ایک حصے میں صبح کسی نے اللہم اجرنی من النار کہہ دیا اور شام تک اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، لیکن یہ 7 مرتبہ کہنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو 7 دفعہ جب آپ نے اللہم اجرنی من النار کہنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، مجھے اس سے بچا لے۔ تو کوئی شخص اگر اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے مختلف جو اذکار ہیں ان کی مختلف جو فضیلتیں ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا صبح و شام کے اذکار کسی بھی جگہ سے لے لینے چاہیے۔ جو مسنون اذکار ہیں وہ سارے اذکار پڑھنے چاہیے، اور اس کا صحیح وقت یہ ہے کہ جو فجر کے فوراً بعد آپ اذکار کیجئے، اور فجر سے لے کر خاص طور پر اگر فجر سے لے کر اشراق تک آپ اپنے پورے اذکار کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر سے لے کر فجر کی نماز پڑھے اور اس پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر اس وقت اٹھے جب اشراق کا وقت ہو گیا اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اٹھے، تو اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی حج بھی اور عمرہ بھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو شام کے اوقات ہیں ذکر کرنے کے، وہ مغرب کے ساتھ منسلک ہیں، یا تو مغرب سے پہلے کر لیے جائیں اور یا مغرب کے بعد کر لیے جائیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کر لیے جائیں، تو اگر مغرب سے پہلے نہ ہو سکیں تو مغرب کے بعد بھی اس کا وقت ہے۔ جن اذکار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے کسی حصے میں کر لیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ رات کا حصہ تو مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے جیسے سید الاستغفار کے بارے میں نے عرض کیا، تو اس لیے کو بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد سارے اذکار کر لیے جائیں۔ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد دونوں اوقات درست ہیں، لیکن جو صبح و شام کے اوقات ہیں ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں وہ کرنے بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ نہ صرف دنیا کی کامیابیاں ملتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی دراصل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں اور ایک کو ہدی کہتے ہیں۔ ہمارے اردو زبان میں چونکہ قربانی بس ایک قربانی ہے، اور اسی لفظ کو مختلف جگہوں پہ جو ایثار ہے اس کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے، اور کسی بھی طرح کی قربانی، اور کوئی شخص جو ہے حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ بھی قربانی ہے، اور جو غیر حاجی کرتا ہے وہ بھی قربانی ہے۔ اور قربانی کو بہت ساری جگہ کوئی شخص ویسے ہی اگر کوئی چیز جو ہے وہ کسی کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن عربی زبان جو ہے وہ اردو زبان کی طرح بہت محدود زبان نہیں ہے۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس میں ہر عمل کے لیے بالعموم مختلف الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو حاجی کرتا ہے وہ ہدی ہے، اور جو غیر حاجی کرتا ہے وہ اضحیہ ہے۔ بعض لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ جو قربانی ہے وہ صرف حاجی نے کرنی ہوتی ہے، غیر حاجی نے نہیں کرنی ہوتی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ اضحیہ یعنی قربانی فرماتے رہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا پہلا اور آخری، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے. اللہ اکبر، جو حدی میں کیے تھے. وہاں تو 2 مینڈھے کرتے تھے، مدینہ منورہ میں تو عام طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 مینڈھے قربان کرتے تھے. جب آپ حج کے لیے آئے تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، اس میں سے 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. اور پھر اس کے بعد جب باقی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ انہوں نے کیے، اور جب سارے اونٹ ذبح ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کے ہنڈیا بنائی جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا میں سے خود گوشت کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا. آپ اندازہ کیجئے یہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی اور قربانی کے گوشت کی. لہٰذا ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے جو قربانی کر سکتا ہے. دیکھیں اس کے لیے وہ استطاعت یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو وہ قربانی کرے. زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو شخص بھی یعنی صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور جب وہ قربانی کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم النحر جو عید والا دن ہے، عید الاضحیٰ والا دن، اس دن قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. یعنی جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی گھر والے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا پھر مختلف قربانیاں کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گھر والوں کی طرف سے صاحب خانہ جو سربراہ خاندان ہے اس کی طرف سے ایک قربانی کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمایا. تو ایک قربانی کافی ہے. مثلاً اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ گھر کے بہت مختلف بچے ہیں اور وہ اگر شادی شدہ بھی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کس نے الگ قربانی کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی؟ جس قربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر سارے لوگ ایک ہی کچن سے کھانا کھاتے ہیں اور گھر کا ایک ہی کچن ہے تو پھر وہ گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی. البتہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں. سارے بچے اپنی اپنی جگہ پہ قربانیاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر وہ کمائی کماتے ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ سے کر سکتے ہیں. لیکن جو ضروری ہے وہ ایک کچن میں کھانا کھانے والے، ایک گھر میں رہنے والے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. باقی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت لوگ جو ہیں وہ ایک ہی شخص 2 قربانیاں کر دیتا ہے، 3 قربانیاں کر دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو جو ایک سے زیادہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ ایک قربانی ضرور کرے. اور اگر بچے شادی شدہ ہو کے الگ کچن میں الگ گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی